بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے وہ مختلف بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب میں نے یہ چینل شروع کیا تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی بجائے میں آپ کو اپنے ٹوٹے پھوٹے خیالات یا بالکل ہی جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ڈس جوائنٹڈ قسم کی اوپینین آپ کے سامنے آئے، آپ کو میں پاکستان کی جن بڑی بڑی شخصیات تک میری رسائی ہے ان کے تک آپ کو پہنچاؤں، اور ان کے پاس چونکہ نہ صرف یہ کہ پورا پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کا پورا خزانہ بلکہ پاکستان ان پہ بیتا ہوا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آج تو میرا ویسے ہی دوڑ لگ گیا ہے، کوئی پلان نہیں تھا، لیکن میری خوش قسمتی کہ میرے ہتھے میری آئیڈیل میں پاکستانی سیاست کے اندر جن کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک واقعتاً نابغہ روزگار کہہ لیں، نایاب قسم کی شخصیات کہہ لیں، ایک بہت ایسی ہے کہ میں ان لوگوں سے نہ صرف متاثر ہوا ہوں بلکہ ایک پاکستان کی ایک تاریخ ان سے متاثر رہی ہے۔ تو ان تک میری رسائی پہنچ گئی، یا وہ خوش قسمتی سے میرے گھر مہمان آئے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ میرے ساتھ ویلاگ میں آج آپ کے خیالات جو ہے جو ناظرین مجھے دیکھتے ہیں ان تک پہنچیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی بڑی خود بختی ہوگی۔ یہ شخصیت اور کوئی نہیں ہے، یہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب ہیں، جو میرے انتہائی گہرے دوست ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ایک بزرگی کا رشتہ ہے۔ جب یہ جوان تھے، عمریں ہماری ایک جتنی ہے، لیکن یہ ان کے اندر ایک ہمیشہ سے اسٹوڈنٹ لائف سے ایک بزرگی تھی، لیکن اس سے زیادہ جو ان کی عزیمت کی اور جو استقامت کی اور جو ایک سٹرگل ہے، ایک ان کی جد و جہد ہے، اس کی کہانی ہے، وہ پاکستان کی بھی کہانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے۔ مجھے اور کچھ بھی ان کے بارے میں بتانا، مجھ سے زیادہ آپ لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایک لمحہ نہیں آیا کہ میں نے ان کے اندر کسی قسم کا کوئی خم دیکھا ہو، کہیں پہ یہ ڈرے ہوں، انتہائی نڈر، انتہائی بے باک۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آئین جوان مردہ حق گوئی اور بے باکی، دو چیزیں جو علامہ اقبال نے بتائی تھیں آئین جوان مردہ کے لیے، حق گوئی اور بے باکی۔ یقین جانو کہ اس کی جو انتہا ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب کے اوپر منتج ہے، ان کے اوپر آگے اس کا اختتام ہے۔ اور باقی جو ہے اور مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے ایک واقعہ ہے جو میرے ذہن میں آج تک جو ہے سے بالکل نہیں ہوتا، ان کی زندگی بے شمار واقعات ہیں جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اور زیادہ تکالیف کے ہیں۔ اور وہ واقعات میں سے ایک واقعہ میں ضرور کوٹ کروں گا کہ جب مشرف صاحب کا دور تھا شروع میں، تو یہ کسی ان کو شروع میں ان کا کتاب کا نشانہ بن گیا۔ اس وقت یہ مسلم لیگ نون کے پاکستان کے صدر تھے، اور قیادت چونکہ دوسری باہر گئی تھی تو پوری سنبھال کے بیٹھے تھے، تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور کوٹ لکھپت جیل، ہمارے وہاں ایک دوست تھے وہاں پہ جیل کے آفیسر تھے، انہوں نے مجھے بتایا اور ہم تک بھی خبریں پہنچی کہ ان کو جیل سے نکال کے لے کے گئے ہیں اور ان کے اوپر بہت بے ایمانہ تشدد ہوا ہے۔ تو چنانچہ جس کو کہنا ہے کہ ہم سارے پریشان ہو گئے دوست، تو میں ایک ایسے وقت انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا جی تھوڑا ایسے ٹائم پہ آئیں کہ جب تو رش نہ ہو کے ملوانا بڑا مشکل ہے۔ تو یقین جانو کہ ان کی کمر کے اوپر رستا ہوا خون، اس وقت ان کی عمر ہوگی 52 ایئرس 53 ایئرس، تو 52-53 سال میں یہ عام چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی بچوں والی نہیں ہے کہ اس سے پوری طرح تشدد اور مجالا چہرے پہ ملالو۔ پہلے تو وہ اپنے زخم دکھانے کے قائل ہی نہیں تھے۔ اس طرح کے واقعات ہیں، اور یہ سارے واقعات جو ہیں یہ کسی چوری میں نہیں ہوئے، کسی خدا نخواستہ کسی گندی واردات میں نہیں ہوئے، کوئی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کرپشن میں پکڑے گیا ہو، کوئی کسی قسم کے ساتھ جو ہے اور کوئی معاشرتی نے جرم کیا ہو۔ یہ سارے کے سارے سیاست میں ان کے موقف کا شاخسانہ تھا۔ میرا ایک ویلاگ جس وقت لاکھ سے زیادہ بندے دیکھ چکے ہیں وہ انہی کے متعلق تھا، اور 1-1.5-2 مہینے پہلے جب مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جاوید ہاشمی صاحب نے جو موقف بنایا ہوا ہے یہ سے پیچھے ہٹ جائیں، وگرنہ ان کو ہڈیاں توڑ کے اور دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بازو ان کا سٹروک کی وجہ سے تقریباً جو ہے ناکارہ ہے، تو انہوں نے کہا ان کو دوسرا بازو بھی ناکارہ کر دیں گے اور ٹانگیں بھی ناکارہ کر دیں گے، اور 2-4 سال زندگی ہے وہ اسی طرح گزاریں گے
یہ سوچ ہے مخدوم جاوید ہاشمی کے بارے میں، جس نے پاکستان کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، ان کے کھاتے میں معمولی جرم ہی نہیں آیا پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کی نظام کے لیے، ریاست پاکستان کے خلاف. اور جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف جرائم کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کیے ہیں یا ان کے بڑوں نے کیے ہیں، یا ایک تسلسل آ رہا ہے، یہ خاندان آ رہا ہے. تو اس کے اندر اب جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ اتنی پذیرائی ملی، اور لوگ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بات بھا گئی یا انہوں سننا چاہتے تھے. تو آج مخدوم جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ نفیس موجود ہیں. میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ شاید آپ کو مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کہا، وغیرہ میں ہمیشہ ان کو پیر سائی کہتا ہوں، اور ہمیں شروع سے عادت ہے پچھلے 40-45 سال سے. تو لاہور تو آپ شاید آئے ہیں مریم نواز صاحبہ سے اور فیملی سے افسوس کرنے کے لیے، اور میری خوش بختی کہ آپ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں محبت کرتے ہیں، اور ہمیں بھی جو ہے آپ سے کی ملاقات نصیب ہو جاتی ہے. یہ سب وقت ضائع کیے بغیر اب آپ سے پرائمری اسکول کی، ہائی اسکول کی یا کالج کے بارے میں پوچھی نہیں جا سکتی، ماسٹر کی بھی نہیں پوچھی جا سکتی. اب تو پی ایچ ڈی کے تھیسس یہ ہے جن کا جو پاکستان کا جو آخری جو صورتحال ہے اس کے مطابق. یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان پہ جو بیت رہی ہے، مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں جہاں جاتا ہوں. کل ہم شکر گڑھ گئے ہوئے تھے دانیال عزیز صاحب کے والد انور عزیز صاحب چودھری صاحب کے افسوس کے لیے. وہاں پہ بھی لوگ اور راستے میں بھی کہ یہ جہاں ہم رکے ہیں کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے، کیا بنے گا، اور اگلے مہینے ہمارا کیا نظام ہوگا. بسم اللہ خان، آپ نے جو ایک لمبی تمہید باندھی ہے جس کی مجھے عادت ہے تو اس کے نام میں قابل بھی نہیں، سچی بات یہ ہے. اور پھر جو ڈائریکٹ آپ نے سوال کیا ہے، میں اسی کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان جب بن گیا، اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے کام آسان تھا، بننا بہت مشکل تھا. کسی حساب سے نظر آ سکتا ہی نہیں تھا. یہ ایک قدرت کی مہربانی تھی مسلمانان ہند و پاک پر، اور پھر عالم اسلام کے لیے بھی ایک طاقتور ملک ایمرج ہوا. ادھر مشرقی پاکستان، ادھر مغربی پاکستان، اور یہ پوری دنیا کے اوپر مشرق وسطیٰ سے لے کر مشرق بعید تک، اور پھر عالمی نقشے پہ ایک طاقتور ترین ملک کے تو معاشی طور پر اس وقت یہ فوج کے حساب سے تو طاقتور تھا نہیں، فوج تھی بھی نہیں. لیکن جو یہاں کے لوگوں کے دل دھڑکتے تھے عالم اسلام کے لیے، تو وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان مارد وجود میں آتا ہی نہ اگر یہاں کے مسلمانوں کو پورا عالم اسلام کا درد نہ ہوتا. اب بن گیا، ہم نے نظام ایک ہی طریقے کا چلایا ہے. بدقسمتی سے ہماری جو قیادت تھی پاکستان بنانے والی، اس میں سول بیوروکریسی کا بھی بڑا ہاتھ تھا. تب بیوروکریسی اسٹرانگ تھی نا، کیونکہ فوج تو تھی نہیں ہمارے پاس، فوج تھی بھی نہیں، اور سیاستدان بھی اتنے کوئی مضبوط قائد اعظم کے علاوہ بہت مضبوط تھے. پیر صاحب بہت مضبوط، لیکن بیوروکریسی ہوتی ہے وہ سے زیادہ مضبوط. میں اس نقطۂ نظر سے کہہ رہا ہوں کہ جب بیوروکریسی نے سنبھال لیا تمام معاملات، ان سب کو تو زیرو کر دیا. ورنہ کلکتہ کے سب سے زیادہ جو میئر تھے، یا ویسٹ بنگال کے، اور ایسٹ بنگال جب یونائٹڈ تھا تو کیا تھا، تم مسلمانوں کی وہاں جنم لے چکی تھی. تقریباً پنجاب میں بھی تھی. تو اس میں نہیں، کتاب پنجاب میں نظریاتی زیادہ تھی،
لیکن جیسی تیسی تھے تو مسلمانوں کے مسلمان چین اور اوپر طاقت تھی سندھ میں تھی، مطلب پولیٹیکل ٹریننگ ہو رہی تھی سندھ میں بھی تھی، وہ ہو چکی تھی، لیکن اس پر جو ایک نقشہ ابھرا انتظامی معاملات کا، اس میں ہم اسی ماڈل کی گاڑی سے آج تک پاکستان چلا رہے ہیں۔ وہ اپنا دور تھا، نئے ملک بن رہے تھے، نظام اچھا برا، وہاں کا ڈکٹیٹر لیڈرز کا دور تھا، باقی ملکوں کے اندر بھی، یہاں پہ وہاں جرنیل بھی تھے، مارشل لا بھی تھے، کئی ہر ملک کے اندر مختلف نظام تھے، تو یہ ملک چلتا رہا۔ لیکن ہم نے 72 سال میں اپنی گاڑی کا ماڈل چینج نہیں کیا، ہم اسی گاڑی سے پاکستان کو چلانا شروع کیا، چہرے بھی نہیں بدلے، نظام ہوئی، تو اب اس میں کبھی کوئی چل گیا ایوب خان کے دور کے اندر معیشت ادھر ادھر، 50s میں ایگریکلچر کو بڑا سپورٹ، وہ تو بیس بن گیا نا جی۔ ڈی سی لگے، کوریا کی جنگ کے بعد، اور انڈسٹری لگی، 4-5 بڑی انڈسٹری، کوریا کی جنگ کے بعد ہماری معیشت کے اندر جان آ گئی، وہ ایک واقعاتی باتیں ہیں۔ جس ڈھانچے سے ہم چلا رہے ہیں اس کو ہم نے نہیں بدلا، بلکہ طاقتور وہ عناصر ہوتے گئے جن کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا انسانوں کو کہ میل جول کا، اس کی معاشرتی چیزوں کو بڑھنے کا، وہ نہیں دی گئی، سوشل ویلیوز، ڈیمانڈز ساری کی ساری۔ تو اس میں اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ویسٹ پاکستان تھا، انہوں نے پہلے تو مشرقی پاکستان کی عددی اکثریت کو مانا ہی نہیں ہے، ہم نے کہا کہ اگر آپ کے 3، لیکن اگر اس کو وائنڈ اپ کریں کہ آج جو حالات ہیں اس وقت امیجیٹلی لوگوں پہ پریشر یہ ہے کہ کل جو پاکستان، کیونکہ اتنی ریپڈ تبدیلی لوگ توقع کر رہے ہیں یا کنفیوژن جو ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے میں جہاں کے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم کہاں پہ یہ چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں کیا پاکستان لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہاں آ کے کھڑے ہیں، پوری قوم تمام مسائل سے گزر کر، اچھے برے، ملک ٹوٹا نہ ٹوٹا، اب آ کے کھڑے ہیں ہم ایک کنویں کے اوپر، کیا ہم نے ڈوب جانا ہے یا ہم نے اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ سویلین یا فوجی، وہ مسائل کا حل پیش نہیں کر سکے، ان کے پاس ہی تھا۔ باقی جتنی لیڈرشپ ہے، ہم سب کے سب، ہمیں پیدا ہی کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، میرے سمیت، ہمیں لیڈر ہی انہوں نے بنایا ہے۔ اب جب ہم وہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہمارے پیدا کرتا ہے، وہ ان کو یہ حق دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ فیصلے کرے، کہ ان کی اپنی کوئی آئیڈینٹی ہونی ان کی کوئی آئیڈینٹی یا ان کے اندر کوئی حیثیت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو ٹریننگ ہوتی ہے، ہم ڈسپلن ہوتے ہیں۔ صورت حال یہ ہے جی کہ اس وقت بلا تردید ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم نون جو ہے پاکستان کی جو ہے نا مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اس ناطے سے بڑی سیاسی جماعت کہہ لیں۔ اپوزیشن کو ویسے بھی ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے کہ اس کا زیادہ پبلک کے اندر اثر و رسوخ ہوتا ہے، حکومت جو ہوتی ہے ہمیشہ ایک لوزنگ اینڈ پہ ہوتی ہے اقتدار کے وقت میں۔ تو یہ جو اتنی بڑی پارٹی کی اور کھلے عام اسٹیبلشمنٹ کی، یا کم از کم اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو نہیں ہے، پارٹی کی طرف سے اتنا للکار دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کو، اور پھر اس کے ساتھ مل کے اور پاکستان کی جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، پھر اچکزئی صاحب، اختر مینگل صاحب، یہ کوئی کسی کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور پھر پشاور کے جلسے کی جو تقاریر ہیں، تو آپ اس کا کیا دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی کے بعد کیا آپ کی پارٹی مسلم نون پیچھے ہٹے گی، یا اسٹیبلشمنٹ اس کے سامنے کوئی گنجائش نکالے گی؟ کیونکہ ان کی تو جو وش لسٹ ہے آپ کی پارٹی کی اپوزیشن کی، وہ اسٹیبلشمنٹ اگر مان لے تو پاکستان کے مسائل تو عرصے سے ختم ہو جا چکے ہوتے، نہ اسٹیبلشمنٹ ماننا ہے
آدھے مانیں گی تو پھر آدھے آپ کیوں اس کو چلنے دیں گے، کیونکہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اگر اصولی بات مانی جائے. تو اس سے اب کیا دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے پاکستان میں کس طرف جائے گی، اس کا کیا حل نکلے گا، کس کو آپ دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے درمیان میں گفت و شنید جو ہمیشہ واحد راستہ ہونا چاہیے وہ کہیں نکلے گی اور کن ٹرمز پہ ہوگی. اور پھر اس کے بعد سسٹم آیا بچ رہا ہے تو کون بچائے گا، اسٹیبلشمنٹ بچائے گی یا آپ لوگ بچائیں گے، اور سسٹم اگر لپیٹا گیا تو اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے یا آپ اس کو بھی ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہے ہوں گے. تو اس کے بارے میں تھوڑا دیکھیں حفیظ اللہ خان صاحب، یہ مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے، ایک تو بڑی پارٹی ہونے کا علاوہ بھی آج تک جتنے مسائل خراب ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا مینگل صاحب نے یا وہاں پہ باقی حضرات جو ہیں انہوں نے باتیں کی. بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے بھی باتیں کی. فضل الرحمان صاحب نے بہت کمال کی بات یہ ہے کہ ذمہ داری آ پڑی ہے مسلم لیگ نون پہ، کیونکہ بیس اس کا پنجاب ہے اور پنجاب کے اوپر ساری ہمارے جو صوبے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلی جاتی ہے اور مسائل حل نہیں ہوتے. اگر یہ اس مرحلے پر آگے بڑھ کر یہ بات نہ کرے، کھل کے بات نہ کرے اور مرحلے سے گزر کے ایکسپوز اپنے آپ کو بھی کرنا پڑے گا اور دوسروں کو بھی کرنا پڑے گا، تاکہ یہ جو میاں نواز شریف نے ایک دفعہ بات کی ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کے لیے ان کی بنتی ہے، اس کے لیے منطق کی لحاظ سے بنتی ہے. اس کے بدلے میں اگر ان کو تکلیفیں آتی ہیں تو آنی چاہیے. لیکن اگر وہ ڈٹ کی میں ان کی تکلیفوں سے اس سے کیا اٹھائیں گے کہ باپ بیٹی جو ہے لنڈن سے ایک 11 سال سزا بھگتنے کے لیے آ جائے، بیوی ان کی بعد میں حالات نے ثابت کر دیا کہ واقعی بیوی ان کی ڈیتھ بیڈ پہ تھی اور 2-4 مہینے بعد ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو وہ تو خیر میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی تو چونکہ ہر ایک نے اپنا موقع پر میڈیا کیپٹیو ہے اور ایک خاص قسم کا میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو موقع میڈیا نہیں دیتا، لیکن تاریخ تو بے رحم ہوتی ہے. میرا تو صرف یہ ہے جی کہ اس لڑائی کے اندر میاں نواز شریف صاحب آیا کسی منطقی انجام پہ کس طرح پہنچا پائیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس وسائل ملک کے سارے ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، سول گورنمنٹ ان کے پاس ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پھر ان کے پاس اپنے پاس بڑی مسلح گارڈ ہے جو بڑی طاقتور چیز ہے، وہ کرش بھی کر دیتے ہیں طاقت کے زور پہ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں آیا تو سسٹم کو بھی لپیٹ دیں، کیونکہ 4 دفعہ اگر نہ لپیٹا گیا ہوتا اور اس کے بعد بھی جیسے ان کا ملدخل نہ رہا ہوتا تو شاید ہم سمجھتے کہ اس دفعہ کو گنجائش نکالے. تو یہ کہاں جائے گا؟ کیا پاکستان آیا پھر وہ 0 پوائنٹ پہ کھڑے آج؟ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف فیملی کی بات کر رہے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے. اگر اس کی فیملی کو آج سے نہیں 3ری مرتبہ تمام مراحل سے انہوں نے کوئی زیادتی کی ہیں یا انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے، کچھ بھی ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی دیکھیں 3ری جنریشن ہے، ان کے اس وقت کوئی بندہ باہر بھی نہیں ہے. ایک مریم ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی ہر طرف پیرے ہیں، خوف کے سائے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ قتل کروانے کی دھمکیاں تک ہیں، سارا سب کچھ ہے. اور دیکھیں آپ کو ملتی رہتی ہیں، سب کو ملتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہم نے جو فضا بنا لی ہے نا، ہم سے مراد جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی پاکستانی ہے نا. جب ہم نے یہ بنا ہماری فیملیوں میں سے ہیں، ہماری فیملیوں میں سے رشتہ دار ہیں ہمارے، رشتہ دار ہیں سارے، وہ انہوں نے جو بنا لی ہے یہ کبھی نہیں ہوا. آپ کا میڈیا کی کیفیت یہ ہے، ہمیں پرسنلی منتیں کی جا رہی ہیں کہ ہمارے نام نہ لیں. کیا ضرورت ہے؟ آپ وہ لوگ ہیں جن کو جو چھٹا فرض جن کا جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، یہ ہماری ایک ڈی این اے کے اندر شامل کر دیا گیا ہے. جو ہمارے رائٹسٹ ہے کم از کم ان کے پاس کہ وہ تو ان کے
ہر اچھے برے قدم کو سرحدوں کے ساتھی باہر ہیں، اون بھی کرتے ہیں ساتھی اور ہیں، ساتھ وہاں لڑنے مرنے کے لیے تیار بھی رہتے ہیں کہ نیچرل الائی ہیں، اللہ نیچرل ہے نیچرل الائی ہیں. اور صرف مفادات کے لیے اب پاکستان کو یا یہ اتنے کر بڑے دینا. اپنے جو لیکن بات کہاں اتنی جا بڑی سپورٹ کو پہنچی؟ اپنے مخالف آپ کھڑا کر دیں. وہاں پہ بات یہاں تک چلی گئی کہ آپ کو ہڈیاں توڑ دیں گے، بازو توڑ دیں گے. مجھے اس سے بڑھ کے میرے ساتھ بھی کیا. میرے تو ایک لحاظ سے میری آواز میں اتنی طاقت نہیں ہے، میری آواز میں طاقت نہیں ہے. شاید میری پارٹی بھی اس بیانیہ کو ظاہر ہے یہ جو آپ کو پارٹی نے ٹکٹ سے محروم کیا ہے تو کیا یہ کوئی آئی ایس آئی نے یا ایجنسی نے کی ہے؟ آپ کی پارٹی نے کی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے. یہی تو میں کہتا ہوں کہ جو پارٹی اپنے بندے کے بیانیے کا بوجھ اٹھانے کا قابل لیکن آپ کی جس کو کہنا چاہیے کہ اس لحاظ سے برات ہو چکی ہے کہ آپ کے لیڈر نے وہ بیانیہ جو آپ نے اٹھایا ہوا تھا اسی شد و مت کے ساتھ پورے پاکستان میں آپ کا جو نور بصیرت ہے وہ عام کر دیا. میری گزارش سنیں. میں 41 سال سے جب ضیاء الحق کی موجودگی میں فیصل آباد بار ایسوسیشن سے ایڈریس کر رہا تھا 2 فروری 1978 میں. تو میں نے کہا کہ اگر انہوں نے وعدہ کیا ہے ایک سال کے اندر انتخابات کرانے کا، اگر ضیاء الحق صاحب میں ان کی کیبنٹ میں ہوں، اگر انہوں نے نہ کرائے تو ان کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. اور پھر مجھے بعد میں پتا ہے کہ میرے بھی ضیاء الحق صاحب سے بڑے قریبی تعلقات ہیں اور ان سے ملنا میرے لیے ایک سہولت حاصل تھی. تو جس طریقے سے آپ کے اوپر ان کی دشنام ترازی ہوتی تھی، میں تو کہا امریکہ چلا گیا کیونکہ آپ سے ان دنوں میں یہ تجسس تھا کہ پوچھوں کہ ضیاء الحق صاحب اتنے کیوں آپ کے لیے گندی زبان، جو نارملی بڑے شریف آدمی تھے گندی زبان استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کے لیے ان کے پاس ہر جو گالی ان کی ترکش میں تھی وہ آپ کے اوپر وہ تاک کے چلا دیا کرتے تھے. مجھے تو مجھے لگتا تھا کوئی دکھ آپ نے خاصا دکھ دیا تھا. مجھے تو خوشی ہے کہ میری پارٹی اسی پہ، اور یہ ذمہ داری تھی. دیکھیں جی، میں اس پہ بھی کبھی آپ سے بات ہوگی 2 واقعات پہ تفصیل سے کہ آپ کے طریقے صاحب میں آنا اور آپ کے طریقے صاحب سے جانا، کیونکہ شریک جرم میں بھی رہا ہوں اور مجھے عمران خان کی کیفیت بھی پتہ ہے، مجھے اس وقت مسلم نون والوں کی کیفیت کا پتہ ہے، اور وہ بھی اور کوئی کسی نہ ان کو یقین آتا تھا کہ آپ یہ جو کر رہے ہو پائے گا. جب آپ طریقے صاحب میں آ رہے تھے نہ ان کو یقین آتا تھا کہ آپ یہ کر پائیں گے. اور خیر ہمیشہ میں تو قائل تھا، مجھے پتا تھا کہ آپ کی صلاحیتوں کو اور آپ کی. دیکھیں ملک جو ہے نا، سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں کہ میرا ملک، ہمیں اس طریقے سے جیسا پاکستان کو لیا تھا نا، آج کے دن میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں آج کے دن بھی پارلیمنٹ کو آزاد کر دیں، اسی پارلیمنٹ کو، اسی میں سے لیڈر نکلنے جو سلیکٹڈ پارلیمنٹ ہے. میں اتنا بلیو کرتا ہوں کہ اس میں سے بھی لیڈر نکلنا شروع آ جائیں گے. میرا خیال ہے آپ ایک چیز ہے جو ہمارے جو ناظرین جو ہیں وہ آخر میں جس کو کہنے ابھی باتیں 2-3 اور بھی کرنی ہیں، لیکن وہ ایک بتاتے جو جس میں ان کی دلچسپی ہوگی اور میری بھی دلچسپی آتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے یہ سلسلہ الجھا دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بظاہر مسلم نون کے خلاف نبرد آزما ہے اور تحریک انصاف کے خلاف بھی نبرد آزما ہے، مسلم لیگ نون یا اپوزیشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف بھی نبرد آزما ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی. اور اس سے تحریک انصاف تو دونوں کے سامنے ہو، وہ بھی آپ جیسے جاندیدہ سیاستدانوں کو پتہ ہے کہ گیم پس پردہ کیا چپکلشیں اور تناؤ ہے، اور باہر جو دیکھیں نا، میں سیدھی بات کرتا ہوں، زیر زمین کیا ہے اور زمین کے اوپر کیا ہے. میرا یہ موقف جو ہے، مجھے صرف یہ بتائیں آپ پہلے اس کو مجھے آپ جواب دے کے جائیں جو میں صبح سے لے کے کوشچن میری یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی، آپ کے بالکل اپنا تجربہ، اپنا جو آپ کی استطاعت ہے، آپ کی جو استعداد ہے ذہنی، اس کے مطابق بتائیں کہ یہ نہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ یہ کرنا چاہتی ہے یا اپوزیشن کرنا چاہتی ہے، عمران خان کرنا چاہتا ہے، لیکن کئی چیز ہوتی ہیں کہ قسمت کی اپنی ستم ظریفی ہوتی ہیں کہ حرکتیں ہماری ہوتی ہیں لیکن وہ سامنے جو جس کو کہنا چاہیے کہ دیدہ ور ہوتے ہیں، جو باریک بینی کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہ پتہ ہوتا ہے یہ کہ ہو جاتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ یہ سسٹم
یہ جو آج کل کی لڑائی ہے، جو سیاست کی جو انتشار ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کو اس نے گورننس فیل ہو چکی ہے، ایک اقتصادی ہماری جو ہے بدحالی ہو چکی ہے، سیاسی طور پہ استحکام جو ہے وہ اپنے لوئسٹ اسٹیپ پہ ہے. اس پہ بھی ایک کمنٹ لوں گا کہ 1971 کا اور آج کا کیا کمپیریزن ہے. لیکن بتائیں کہ یہ خود بخود گر تو نہیں جائے گا، میں سسٹم کولیپس نہیں کر دے گا. دیکھیں، میں 3 چیزیں بتاتا ہوں. میں 1973 کے آئین کے تناظر میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے، میں کہتا ہوں میرا موقف تھوڑا سا شاید قابل قبول نہ ہو میری پارٹی کو بھی، شاید آپ کو بھی نہ ہو. میں سمجھتا ہوں شاید صرف مجھے ہو، شاید ہو، میں سمجھتا ہوں کہ عمران کو 5 سال پورے کرنے دیں. بالکل کرنے دیں، اور بالکل کرنے دیں. اس کو میں تو دعا مانگ دوں وہ اس طریقے سے ہوں گے اگر اس کو آزاد چھوڑ دیں. اسٹیبلشمنٹ والے منتقم مزاج وہ ہے، خامیاں اس کے اندر ہیں، لیکن جب اپنے قدم پہ کھڑا ہوگا پھر اس کا انتقام بھول جائے گا. پھر اس کو ملک چلانے کی بات، اس وقت اس کے ذہن میں اس کے انتقام کی بات آگ بھی جو ہے وہ بھڑکائی جا رہی ہے. ظاہر ہے یہ ساری پولرائزیشن جو ہے اس میں عمران کا قصور تو نہیں ہے، خاص طریقے سے نہیں کے ہے. اوپر ساری، جس میں عدلیہ نے رول ادا کیا ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ نے رول ادا کیا ہے. پھر میں کہتا ہوں 5 سال اس کو کسی سیولین وزیر اعظم کو تو کرنے دیں. 5 سال سے زیادہ آپ یہ کہ اس کو آزادی کے ساتھ اپنا کام کرنے دیں. 3 سال بعد وہ ڈھیر ہو جاتا اپنے وزن میں، ہو سکتا ہے 6 مہینے کے اندر گر پڑے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات پہلے میں نے جو کہی ہے، جو آپ سے سوال کرتے اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ جو 3 مہینے بعد دیکھا نہیں ہے کہ اس کے جتنے وزراء کی سلیکشن تھی اس کو اسٹیبلشمنٹ نے پلک چھپکتے اس کی مرضی کے خلاف چینج کرا دیا. تو اس نے صرف یہ کیا ہے کہ وہ اس وقت تک اس کی برداشت تھا، چونکہ میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایک خاص کسی طرف پہنچنا چاہتا ہے، وہ اس وقت نہیں کرے، لڑے گا جب اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوگی. اب اسے پتہ ہے کہ ان دونوں کی لڑائی میں، اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن میں، اس نے پتہ ہے کہ ایک ہی بندہ طاقتور بن کے نکلے گا، وہ تحریک انصاف ہے، اور وہ اس کو پوری طرح سے انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس سے بھی تکڑی ہے، ویسے سب سے تکڑی ہے. لیکن اس وقت جس طریقے سے جو قیمت ادا کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے، یہ قیمت بہت زیادہ ہے پاکستان کے وجود کے لحاظ سے بھی بڑی زیادہ یہ اسٹیبلشمنٹ رول ادا کر رہی ہے اور قیمت ادا کر رہی ہے. یہ پاکستان سے بھی بڑی قیمت ادا کر رہی ہے. میں مانتا ہوں ہماری ان پہ انویسٹمنٹ ہے جو ہم نے خود دل جمعی سے اور اپنی پسندیدگی سے کی ہوئی ہے، پیٹ کاٹ کی ہوئی ہے. اتنا بڑا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سلامتی ہماری پاکستان کی مقدم ہے. حفیظ اللہ خان، میں 65 کی جنگ ہوئی ہے، میں نے اپنے جو اسکالرشپ آتا تھا میری تعلیم سے، ایک ایک چیز پاکٹ میں نہیں ہمارے تو ہماری اس کے لیے دعائیں اب بھی، خدا جانتا ہے. ایک فوجی ٹرک دیکھتا ہوں نا، میری آنکھوں میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، میں محفوظ محسوس کرتا ہوں. لیکن کب تک کرتا رہوں گا؟ مختوم صاحب، آخر میں 2 چیزیں ان کو آپس میں جو جس کو کہنا چاہیے کہ باہمی پیوست بھی ہیں، انٹرٹوائنڈ ہے، اور ان کا تعلق بھی ہے. اور ایک یہ ہے کہ جی آج کل کے واقعات کی 1971 کے واقعات کے ساتھ، جس میں پاکستان سے جو ہے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اس میں آپ کیا مماثلت دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ 2 حرفی فکر بتا دیں کہ جو لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور اپوزیشن کی، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیونکہ اس کے بعد ہی تعین ہوگا پاکستان نے آگے کس سمت میں جانا ہے، اور آیا تاریخ سے ہم نے کچھ سبق سیکھا ہے یا نہیں سیکھا. حفیظ اللہ خان صاحب، ایک تو بات ہے کہ ہم سب کو 73 آئین کی بنیاد کی طرف لوٹ جانا چاہیے. اس سے کوئی تفاوت جو ہے وہ مفر نہیں ہے. تجاوز دونوں، تفاوت یا اور تجاوز دونوں. تجاوز
دیکھیں ہمارے پاس بیس ہے، ابھی تک تو ہے، اس کے خلاف بھی بلوچستان کے اندر باتیں چل رہی ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے اس وقت جو ہے ہم خود، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے، ہماری اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، عمران خان بھی کہہ رہا ہے کہ یہ مشکل ترین مرحلہ ہے انڈیا میں بھی اور انٹرنیشنل فورم پہ بھی۔ پاکستان کے خلاف جو قوتیں ہیں یہ ویکسٹ مومنٹ ہے فار دس کنٹری، پاکستان کا اور پاکستان کے اپنے حالات بھی ہیں، حالات بھی ہیں، معاشی طور پر جو ہے مہنگائیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، گورننس ہر فیلئر چیز ہو چکا ہے، وہ ہے ہی بالکل کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ موقع ہے کہ ہم سب 73 کی پوزیشن پہ لوٹ جائیں، اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق اگر کوئی، اس میں کسی کی توہین نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی نہیں ہے۔ اس وقت جو چیزیں ہم اگر دیکھنا چاہیں گے، مارشل لگ سکتا ہے، مارشل لا، یہ جو اسٹیل میٹ ہے، یہ جو آپس میں مارشل لا تو قطعاً ہو سکتا ہی نہیں ہے، ان کے ملک لگانا چاہے تو بھی چانسز حالات ہی نہیں ہے، بالکل کسی کے بس کی بات وہ نہیں ہے۔ سہولت جو 58 والی اور دیکھیں نا 77 والی اس وہ اویلیبل وقت نہیں ہے، کیا تھا، دیکھیں نا سارا پتہ لمبی بات بس ہے ٹھیک کہ ہے، کولڈ وار، ٹھیک، روس، امریکہ لمبا کا چوڑا، اب یہاں پہ انتشار پھیلانے کے لیے تو امریکہ دلچسپی رکھتا ہے، اب کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اس کو کوئی دلچسپی کوئی دلچسپی نہیں، مارشل آرٹ نہیں لگ سکتا، لیکن یہ اب ہر ایک کو صبر کر کے اپنی حیثیت کے پر پیچھے ہٹنا پڑے گا، جب اچھا، تک پیچھے ایک نہیں آخری اٹھیں بات گے۔ یہ ہے ہاں، کہ جو آپ ماشاء اللہ مکفہ مسجع زبان استعمال کرتے ہیں، 1 مہینے پہلے اور بڑی دھواں دھار اپنے پریس کانفرنسز کی ہیں، تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ خاصی نرمی آ گئی ہے جو کہ آپ کو طور امتیاز نہیں ہے۔ تو کیا نواز شریف صاحب نے یہ بیانیہ لی انسیڈنٹ آ گئی ہے یا کوئی آپ کے اوپر کوئی روک کام آ گئی؟ میں آپ سے بتاؤں، ڈر گئے آپ؟ نہیں، پتہ کیا ہے، وہ پہلے تو کہتے تھے نا جو کہی گئی نا مجھ سے وہ زمانہ کہہ رہا ہے، جو میں کہتا رہتا تھا، میں نے کہا آپ کا نور بصیرت عام ہو چکا ہے۔ نہیں، وہ نور بصیرت عام ہو چکا ہے، اب میں ان سے بڑھ کے کیا بات کروں؟ وہ تو لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ میں نواز شریف کا میں معترف ہوں کہ انہوں نے اس کے اندر آخری زیادہ آئسنگ لگا دیا، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، مہر ماں مشتری کو ہم نہ سمجھا تمہیں، تو وہ بدل گیا۔ انشاءاللہ میں کوئی پیچھے نہیں ہٹا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ تو ہم کہہ دیں کہ آپ جو آج کے آپ نہ ڈرے ہیں نہ دبکے ہیں، اور نہ کبھی ڈرے تھے اور نہ دبکے تھے، بالکل، اور نہ ڈریں گے اور نہ دبکیں گے۔ آپ جانتے ہیں، مجھے پھر اس کا جواب آپ ہی دیجئے، میں نہیں دوں گا۔ تو میں تو کہتا ہوں آپ کی بری عادتیں کبھی تبدیل نہیں ہوں گی، نہیں ہوگی، کہ وہ جو ہے بری عادتیں سروں کے ساتھ جاتی ہیں، وہ تو جاتی ہیں، لیکن بڑی تکلیف آپ نے اٹھائی ہے۔ یہ میں یقین جانوں کہ جتنی زندگی میں آپ نے سیاست نے آپ کو تکالیف دی ہیں، یہ کوئی آج سے 100 سال پہلے والے سیاستدانوں تو میں یہ میں نے تھی، دیکھیں، یہ میں نے آج کے سیاستدانوں میں نے اپنی خوشی سے، اپنی خوشی سے، صحیح ہے، خوشی سے میں کیوں میں نے جانتا نہیں تھا یہ 3rd ورلڈ کنٹریز کا ملک ہے پاکستان، یہاں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں سیاست میں جاتا ہی نہ۔ اچھا، کتاب کب آ رہی ہے؟ کتاب میری کافی، کتاب نمبر 4 ہے نا؟ 4 ہے، جلدی آ گئی۔ ناظرین، اب میں اگر انٹرویو لینے والا بن جاؤں اور جس میں مجھے بولنے کا موقع بھی آج کم میں دیا انہوں نے، وگرنہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اور مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جو ہے ہماری ساتھ بیٹھے ہوں، تو خدا گواہ ہے کہ کئی دن بیت سکتے ہیں اور سینکڑوں گھنٹے چاہیے۔ یہ 4 کتابوں کے اب مصنف میں کہہ سکتا ہوں، اور ان کے پاس درجنوں کتابوں کا مواد و ذخیرہ ہو رہا ہے، اور ان کے سینے میں پاکستان جو ہے جس کو کہنا چاہیے پوری تاریخ کے 50 سال محفوظ ہیں۔ پاکستان پچھلے 50-55 سال ان پہ بیت چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے 13-14 سال کی عمر سے ہی سیاست میں قدم رنجہ فرمایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ بہت سارے ٹاپکس ہیں، اور ہر ٹاپک جو ہے وہ فرق ہے، دلچسپ ہے، بین الاقوامی ہے، سی پیک ہے، ان کے بارے میں ان کا خاص نپت اللہ نقطہ نظر ہے۔ تو اب جب بھی یہ لاہور آئیں گے تو اب یہ میرا خیال ہے یہ میں نے جو چیز ڈھونڈ لی ہے، ان کا میں انٹرویو ضرور آپ کو دوں گا،
اور میرا خیال کچھ کھل کے بتائیں گے، کیونکہ ابھی یہ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ کس پیرامیٹر سے اٹھ بیٹھتا ہے اور ساری چیزیں ہیں۔ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں نہیں کی، میرے سامنے بہت ساری باتیں کی ہیں، اندر سے یہ بہت پاکستان کے بارے میں ورڈ ہیں، اور ورڈ بھی چھوٹا لفظ ہے، یہ انتہائی ان کو اندر سے فکر مند ہیں اور ان کو بڑی تشویش ہے، اور یقین جانو کہ بہت دل جمعی سے جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، کیونکہ جن لوگوں کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہے یا جو فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں وہ جو ہے اس طرح توجہ نہیں دے رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔